السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی سنہری مچھلی اور برناس جادوگر۔ ملک کاشان کے بادشاہ قابوس کی اکلوتی بیٹی شہزادی رینا بڑے لاڈ پیار میں پل کر جوان ہوئی تھی۔ شہزادی رینا کو جانور پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے محل میں ایک چھوٹا سا چڑیا گھر بنایا ہوا تھا جس میں اس نے طرح طرح کے جانور اور پرندے لا کر پال رکھے تھے۔ اس کے چڑیا گھر میں ہرن، شتر مرغ، ہاتھی، زیبرا، شیر، رنگ برنگے طوطے، بگلے، خوبصورت مور، خرگوش، مرغابیاں، بطخیں اور بے شمار جانور اور پرندے موجود تھے جن کی دیکھ بھال کا شہزادی رینا نے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ شہزادی نے پورے ملک میں اعلان کرا رکھا تھا کہ جو بھی اس کے چڑیا گھر کے لیے کوئی نیا اور خوبصورت جانور لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک دن بادشاہ قابوس کے دربار میں ایک سوداگر آیا۔ اس نے شہزادی کے چڑیا گھر کے لیے ایک خوبصورت رنگین طوطا پیش کیا جو انسانوں کی طرح بولتا تھا، کہکہے لگاتا تھا اور مختلف انداز میں سیٹیاں بجا کر گانا بھی گاتا تھا۔ یہ طوطا بادشاہ نے شہزادی رینا کو دیکھنے کے لیے بھجوایا۔ شہزادی کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ طوطے کی آواز بڑی سریلی اور پیاری تھی۔ وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا تھا اور اس کی خوبصورتی بھی لاجواب تھی۔ شہزادی نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ طوطا اسے پسند ہے، سوداگر کو منہ مانگا انعام دیا جائے۔ بادشاہ نے سوداگر سے پوچھا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سوداگر بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کو میرا طوطا پسند آ گیا، یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی شہزادی کی خواہش کے مطابق ہم تمہیں منہ مانگا انعام دینا چاہتے ہیں۔ سوداگر عیاری سے بولا، آپ اگر مجھے انعام میں کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میری شادی شہزادی رینا کے ساتھ کر دیجئے۔ سوداگر کی بات سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے خود سوداگر کو منہ مانگا انعام دینے پر اصرار کیا تھا اس لیے اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اور دربار سے اٹھ کر شہزادی رینا کے کمرے میں گیا اور اس سے سوداگر کی خواہش پر بات کی۔ شہزادی حیران تھی کہ سوداگر کو اتنی بڑی بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی۔ دراصل وہ سوداگر ایک لالچی، مکار اور بدخصلت انسان تھا۔ اسے دولت کی ہوس تھی۔ اس نے کہیں سے وہ خاص طوطا حاصل کر لیا تھا تاکہ وہ بادشاہ کے دربار میں پیش کر کے شہزادی رینا سے شادی کا مطالبہ کر سکے، لیکن شہزادی رینا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی سوداگر سے شادی نہیں کرے گی۔ بادشاہ نے آ کر سوداگر سے کہا، سوداگر، تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو اسی وقت اپنا طوطا لے کر ہمارے دربار سے واپس چلے جاؤ، ہماری بیٹی تم سے ہرگز شادی نہیں کرے گی۔ سوداگر شہزادی کے انکار اور بادشاہ کے توہین آمیز رویے کی وجہ سے سیخ پا ہو گیا۔ اس نے اپنا طوطا پکڑا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے اور آپ کی بیٹی شہزادی رینا نے میری بے عزتی کی ہے۔ آپ نے وعدہ کر کے مجھے منہ مانگا انعام نہیں دیا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن اپنی یہ بے عزتی ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ سوداگر غصے میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وہ چپ ہو گیا اور دربار سے اپنا طوطا لے کر چلا گیا۔ بادشاہ آہستہ سے بڑبڑایا، الو کے پٹھے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ایک روز ایک مچھیرا محل کے دروازے پر آیا اور اس نے دربانوں کے ذریعے شہزادی کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کے چڑیا گھر کے لیے بہت پیاری پیاری مچھلیاں لایا ہے۔ شہزادی رینا مچھلیوں کا سن کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسی وقت مچھیرے کو محل میں بلوا لیا اور مچھلیاں دکھانے کے لیے کہا۔ مچھیرے نے شیشے کے بڑے سے برتن پر سے کپڑا ہٹا کر مچھلیاں دکھائیں جنہیں دیکھ کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس نے پہلے کبھی اس قدر پیاری مچھلیاں نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے مچھیرے سے ان مچھلیوں کے دام پوچھے۔ مچھیرا بولا، نہیں شہزادی صاحبہ، میں آپ سے ان مچھلیوں کی کوئی قیمت وصول نہیں کروں گا۔ آپ ہماری شہزادی ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ تمام مچھلیاں تحفے میں دیتا ہوں۔ بس آپ مجھے اتنی اجازت دیں کہ میں ہر دوسرے ہفتے ان کو دیکھنے آپ کے محل آتا رہوں تاکہ مجھے تسلی رہے کہ آپ ان کو حفاظت کے ساتھ رکھ رہی ہیں
شہزادی نے بخوشی مچھیرے کو اجازت دے دی کہ وہ ہر ہفتے محل آ کر اپنی مچھلیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اس کی تمام مچھلیوں کو حفاظت سے رکھا جائے گا۔ شہزادی نے ایک خوبصورت مچھلی کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ یہ مچھلی نر ہے، مچھیرے نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ شیشے کے برتن میں ایک خوبصورت سنہری مچھلی نے اپنا منہ کھول کر ہنسنا شروع کیا۔ اس کی ہنسی کی آواز شہزادی کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہزادی نے سوچا کہ اس کے سوال پر مچھلی کیوں ہنسی، لیکن وہ مچھلی کے ہنسنے کا سبب نہ جان سکی۔ مچھیرا شیشے کا برتن جس میں مچھلیاں تھیں شہزادی کے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ شہزادی نے کنیزوں کو شیشے کا برتن احتیاط سے اٹھانے کا کہا اور مچھلیاں لے کر بادشاہ اور ملکہ کے پاس گئی اور انہیں فخر سے مچھلیاں دکھانے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی مچھلیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر شہزادی رینا نے بادشاہ اور ملکہ کو بتایا کہ جب اس نے مچھیرے سے یہ پوچھا کہ وہ خوبصورت مچھلی نر ہے یا مادہ تو یہ سنہری مچھلی ہنسنے لگی۔ شہزادی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سنہری مچھلی نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ شہزادی نے حیران ہو کر مچھلی کو دیکھا اور اس نے بڑا غور و خوض کیا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مچھلی آخر ہنستی کیوں ہے۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی مچھلی کو ہنستے دیکھا، لیکن وہ بھی سمجھ نہ پائے کہ مچھلی کے ہنسنے کی کیا وجہ ہے۔ شہزادی مچھلیاں اپنے چڑیا گھر لے گئی اور ان کا برتن رکھنے کے لیے جگہ کا انتخاب کرنے لگی۔ اس دوران شہزادی کی سہیلیاں وہاں آ گئیں۔ وہ سب رنگ برنگی مچھلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، اور جب شہزادی نے انہیں بتایا کہ ایک سنہری مچھلی نر یا مادہ کا پوچھنے پر ہنستی ہے تو اس کی ساری سہیلیاں ہکا بکا رہ گئیں۔ ان مچھلیوں میں 2 مچھلیاں نیلے رنگ کی تھیں، 2 گہرے سرخ رنگ کی تھیں، 2 سبز رنگ کی اور 3 ملے جلے رنگوں کی تھیں۔ سنہری مچھلی جو ہنستی تھی ان سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سونے کی بنی ہوئی ہے۔ شہزادی اور اس کی سہیلیوں کے علاوہ بادشاہ اور ملکہ بھی یہ سنہری مچھلی ہی سب کو اچھی لگتی تھی، لیکن یہ ہنستی کیوں تھی، اس راز کو کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ سنہری مچھلی دوسری مچھلیوں سے بالکل الگ تھی۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی اور الگ ہی تیرتی تھی۔ دوسری مچھلیاں اس کے قریب آتیں تو سنہری مچھلی نیچے کی طرف آ جاتی، اور جب مچھلیاں نیچے تہہ کی طرف آتیں تو سنہری مچھلی اوپر کی سطح کی طرف چل پڑتی۔ لگتا تھا جیسے وہ ان مچھلیوں سے ناراض ہے۔ شہزادی نے اپنی سہیلیوں سے پوچھا، سنہری مچھلی دوسری مچھلیوں کے ساتھ گھلتی ملتی کیوں نہیں؟ شہزادی کی ایک سہیلی نے کہا، یہ کوئی خاص قسم کی مچھلی ہے۔ شہزادی رینا کے ذہن پر جیسے سنہری مچھلی سوار ہو گئی تھی۔ وہ سوچتی کہ مچھلی اس کا مذاق اڑاتی ہے، اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ شہزادی سوچوں میں گم رہنے لگی اور اداس ہو گئی۔ بادشاہ قابوس نے شہزادی سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا۔ شہزادی نے سنہری مچھلی کی ساری بات بتا دی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ شہزادی نے کہا، ابا حضور، جب تک مجھے سنہری مچھلی کے ہنسنے کا سبب معلوم نہیں ہوگا میری اداسی اور پریشانی دور نہیں ہوگی۔ بادشاہ اپنی پیاری بیٹی کی بات کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ اس نے فوراً اپنے وزیر کو بلوایا اور سارا قصہ اس کے گوش گزار کرنے کے بعد کہا، 1 ماہ کے اندر اندر مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ سنہری مچھلی ہنستی کیوں ہے، ورنہ میں تمہیں وزارت سے نکال دوں گا۔ وزیر بادشاہ کا یہ انوکھا اور عجیب حکم سن کر بڑا حیران ہوا کہ وہ آخر کیسے پتہ چلائے کہ سنہری مچھلی ہنستی کیوں ہے۔ بہت سوچنے کے باوجود وزیر کو اس الجھن کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔ شام ہوئی تو وزیر اداس اور افسردہ سا ہو کر گھر لوٹا۔ وزیر کے بیٹے شامون نے باپ کو پریشان دیکھا تو اس کی وجہ دریافت کی۔ وزیر نے بیٹے کو ساری بات بتا دی۔ شامون نے وزیر کی باتوں کو غور سے سنا اور بولا، آپ فکر مند نہ ہوں ابا جان، میں اس راز کا پتہ لگا کر آپ کو بتا دوں گا۔ ایک رات شہزادی رینا نے خواب میں سنہری مچھلی کو دیکھا۔ شہزادی نے دیکھا کہ سنہری مچھلی منہ کھول کر اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آخر بہت دیر بعد سنہری مچھلی نے شہزادی سے کہا، اے مہربان شہزادی، میں مونا پری ہوں۔ وہ مچھیرا جو یہاں مجھے چھوڑ کر گیا ہے اصل میں برناس جن ہے۔ اس نے مجھ پری سے مچھلی بنا دیا ہے کیونکہ میں نے اسے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ جو میرے ساتھ باقی مچھلیاں ہیں وہ برناس کی کنیزیں ہیں جو مجھے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تم مہربانی کرو اور مجھے برناس جن کی قید سے نجات دلا دو۔
میں تمہارا یہ احسان ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے دوسری مچھلیوں سے الگ برتن میں رکھ دو۔ اس پر برناس جن مچھیرے کے روپ میں دوبارہ یہاں آئے گا اور تمہیں کہے گا کہ تم نے سنہری مچھلی کو دوسری مچھلیوں سے الگ کیوں کیا ہے۔ تم جلدی سے اس مچھیرے کے سر کے بال کاٹ لینا، وہ خوفزدہ ہو جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ تم اس کے بال میرے برتن میں ڈال دینا، تب میں دوبارہ پری بن جاؤں گی۔ شہزادی رینا نے ابھی اسی قدر ہی خواب میں دیکھا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سنہری مچھلی کے ہنسنے کا سبب پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اسے موقع نہیں مل سکا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ شہزادی رات بھر یہی سوچتی رہی کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ کیا سنہری مچھلی سچ مچ کوئی مونا پری ہے؟ صبح ہوئی تو اس نے اپنا خواب بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی نجومی کو طلب کیا اور اسے شہزادی کے خواب کے بارے میں بتایا۔ شاہی نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے میں ان مچھلیوں کا برتن دیکھ لوں جو مچھیرا دے کر گیا ہے، اس کے بعد ہی کچھ بتا سکوں گا۔ چنانچہ شاہی نجومی کو شہزادی کے چڑیا گھر میں لے جایا گیا، جہاں وہ کافی دیر تک تمام مچھلیوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ سنہری مچھلی کو بھی اس نے بہت توجہ سے دیکھا۔ بادشاہ اور شہزادی نجومی کے ساتھ تھے۔ شہزادی نے نجومی کو بتایا کہ اگر یہ بات پوچھی جائے کہ مچھلی نر ہے یا مادہ تو سنہری مچھلی ہنسنے لگتی ہے۔ شہزادی کی اس بات پر سنہری مچھلی ہنسنے لگی اور اس کو ہنستا دیکھ کر شاہی نجومی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ سنہری مچھلی کے قریب جا کر اسے تیز نظروں سے دیکھنے لگا، پھر بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں واپس چلا گیا اور دیر تک حساب کتاب لگانے لگا اور بہت سی کتابوں کی ورق گردانی کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی کا خواب سچا ہے۔ سنہری مچھلی واقعی ایک پری ہے، وہ باقی مچھلیوں سے نفرت کرتی ہے۔ سنہری مچھلی میری طرف بھی دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ مچھلی کے روپ میں آ گئی ہے، اس لیے وہ بول نہیں سکتی۔ سنہری مچھلی ہنستی کیوں ہے، اس کا سبب میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، لیکن میرا علم اتنا ضرور بتاتا ہے کہ اس کے ہنسنے کی کوئی خاص وجہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر شہزادی کے خواب کے مطابق ہم اگر سنہری مچھلی کو برتن سے باہر نکالتے ہیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جن نے اسے سزا کے طور پر مچھلی بنایا ہے وہ شہزادی صاحبہ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس جن کے بال کاٹنا اور انہیں سنہری مچھلی کے الگ برتن میں ڈالنا شہزادی کے لیے بہت مشکل اور خطرناک کام ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ پری کو مچھلی ہی رہنے دیا جائے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی مصیبت مول لیں۔ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ بادشاہ شاہی نجومی کے مشورے کو مان گیا اور اس نے شہزادی کو سمجھایا کہ وہ پری کا خیال دل سے نکال دے۔ جس جن نے مونا پری کو مچھلی بنایا ہے وہ شہزادی کا بھی دشمن بن سکتا ہے۔ شہزادی رینا اپنے باپ کی نصیحت سن کر کچھ ڈر گئی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا کہ شہزادی نے اس کی بات سمجھ لی ہے اور اب وہ سنہری مچھلی کے لیے فکر نہیں ہوگی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے گی۔ بادشاہ کے جانے کے بعد شہزادی اپنی سہیلیوں کو لے کر چڑیا گھر گئی۔ وہاں اس نے مچھلیوں کے برتن کے پاس بیٹھ کر سنہری مچھلی کو غور سے دیکھا۔ سنہری مچھلی بڑی بے قراری سے پانی کے اندر تیر رہی تھی۔ شہزادی نے تھوڑی دیر اسے دیکھا اور پھر وہ اٹھ کر دوسرے پرندوں کے پنجروں کے پاس چلی گئی۔ اس کی سہیلیوں نے اس سے پوچھا کہ آج وہ سنہری مچھلی کو دیکھ کر کیوں خوش نہیں ہوئی، بلکہ اسے دیکھ کر اداس ہوئی ہے، مگر شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہی۔ اسے رہ رہ کر سنہری مچھلی کا خیال آ رہا تھا کہ اس نے سنہری مچھلی کی مدد نہیں کی۔ بادشاہ کے وزیر کو 1 ماہ کی مہلت ملی تھی کہ وہ پتہ چلائے کہ سنہری مچھلی ہنستی کیوں ہے۔ اگر 1 ماہ کے اندر اس نے پتہ نہ چلایا تو اس کو وزارت سے نکال دیا جائے گا۔ وزیر کے بیٹے شامون نے اپنے باپ کو یقین دلایا تھا کہ وہ سنہری مچھلی کے ہنسنے کا سبب اپنے باپ کو بتائے گا۔ شامون نے وزیر سے کہا کہ اسے شک ہے کہ محل کے اندر بادشاہ اور شہزادی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دن محل میں وزیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے شک کی حقیقت کا پتہ چلا سکے، اس لیے اسے محل آنے جانے کی بادشاہ سے اجازت دلوائی۔ وزیر نے بادشاہ سے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھنے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے شامون کو محل بلوایا
اور اسے تھوڑی پوچھ گچھ کرنے کے بعد اسے وزیر کے ساتھ محل میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ شامون نے روزانہ اپنے باپ کے ساتھ محل آنا شروع کر دیا۔ 2-3 دن میں ہی اس نے محل کے ماحول کا اندازہ لگا کر یہ محسوس کر لیا کہ محل میں کچھ پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں اور کچھ لوگ بھی مشکوک نظر آتے ہیں، لیکن شامون کے پاس ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں تھا۔ وہ محل میں ہر ایک چیز کا گہری نظر سے جائزہ لینے لگا۔ سنہری مچھلی کو بھی اس نے دیکھا، اور جب اس نے ایک خادم سے جان بوجھ کر پوچھا کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، تو سنہری مچھلی ہنسنے لگی۔ صرف سنہری مچھلی ہنستی تھی، اس کے ساتھ والی کوئی بھی مچھلی نہیں ہنستی تھی۔ شامون سارا دن محل میں رہتا، ہر جگہ آتا جاتا، لیکن ابھی تک اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنے باپ کی عزت اور وزارت بچانے کے لیے سنہری مچھلی کے ہنسنے کا راز جاننا تھا۔ شہزادی رینا جب رات کو سونے کے لیے جاتی تو اسے سنہری مچھلی ضرور یاد آتی۔ شہزادی سوچتی کہ سنہری مچھلی اگر واقعی پری ہے تو اس کے خواب میں دوبارہ کیوں نہیں آئی؟ ہو سکتا ہے خواب جھوٹا ہے اور شاہی نجومی کا حساب بھی غلط ہے، اور سنہری مچھلی کوئی پری نہ ہو بلکہ ایک عام سی مچھلی ہو، اور اس کا ہنسنا اتفاق ہو یا اس کی کوئی اور وجہ ہو۔ پھر شہزادی نے سوچا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سنہری مچھلی حقیقت میں پری ہی ہو، اور چونکہ شاہی نجومی کے مشورے پر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے ممکن ہے مونا پری ناراض ہو گئی ہے، اس لیے دوبارہ خواب میں نظر نہیں آتی۔ انہی خیالات میں ڈوبی شہزادی جب رات کو سوئی تو اسے خواب میں سنہری مچھلی نظر آئی۔ شہزادی اس خواب میں دیکھ کر خوشی سے اچھل گئی اور بولی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ سنہری مچھلی بولی، ہاں، میں تم سے ناراض تھی، اس لیے دوبارہ تمہارے خواب میں نہیں آئی۔ میں تمہارے خواب میں آ کر کیا کرتی؟ تم تو اپنے باپ کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم میری مدد کرو گی اور مجھے برناس جن کی قید سے نجات دلاؤ گی، لیکن تم برناس جادوگر سے اتنا ڈر جاؤ گی، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ خیر، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔ اب اگر میری قسمت میں مچھلی بن کر ہی زندہ رہنا لکھا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں رو دھو کر جیسے بھی ہوں زندگی کے دن کاٹ لوں گی۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی خاموش ہو کر اداس ہو گئی۔ شہزادی بولی، نہیں پیاری پیاری پری، میں نہیں ڈری تھی، بلکہ میرے ابا جان برناس جن سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شاہی نجومی کے مشورے پر انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور تمہاری مدد کر کے برناس جن سے دشمنی مول نہ لوں۔ سنہری مچھلی نے پھر شہزادی سے کہا، نہیں شہزادی، مجھے یقین ہے کہ برناس جن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس جا سکوں۔ وہ میری جدائی میں تڑپ رہے ہوں گے۔ وعدہ کیا کہ وہ صبح اٹھ کر سنہری پری کو دوسرے برتن میں منتقل کر دے گی، چاہے مچھیرا یعنی برناس جن کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو۔ شہزادی نے سنہری مچھلی سے کہا، لیکن پیاری مچھلی، تمہارے ہنسنے کا کیا راز ہے؟ یہ بھی بتاؤ۔ میرے ہنسنے کا راز؟ سنہری مچھلی زور سے ہنسی اور بولی، میرے ہنسنے کا راز بھی تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سنہری مچھلی غائب ہو گئی اور شہزادی کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ شہزادی خوش تھی کہ سنہری مچھلی اسے خواب میں نظر آئی۔ صبح اٹھ کر شہزادی کسی کو بتائے بغیر ایک شیشے کا برتن لے کر اپنے چڑیا گھر گئی اور اس نے مچھیرے کے دیے ہوئے برتن میں سے سنہری مچھلی کو نکالا اور اسے اپنے شیشے کے برتن میں ڈال دیا۔ شہزادی اس برتن کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور اسے اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ وزیر کے بیٹے شامون کو شہزادی کی کنیزوں پر بڑا شک تھا۔ شہزادی کی کنیزیں شامون کو دیکھ کر گھبراتی تھیں۔ شامون اگر ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا تو کنیزیں الٹے سیدھے جواب دیتی اور کچھ بات تک نہ کرتی اور رفو چکر ہو جاتی تھی۔ شامون نے خوب سوچ سمجھ کر اپنے باپ سے کہا کہ وہ محل کے پچھلے میدان میں ایک چوڑا سا چھوٹا نالا کھدوائے اور محل کی ساری کنیزوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دے۔ شامون کی خواہش پر وزیر نے محل کے میدان میں ایک نالا کھدوا دیا اور تمام کنیزوں کو بھی وہاں بلوایا۔ شامون نے اپنے وزیر باپ سے کہا کہ وہ اعلان کرے کہ باری باری ہر کنیز یہ نالا چھلانگ کر لگا کر پار کرے۔ جو کنیز یہ نالا پار کر جائے گی اس کو ایک خاص انعام دیا جائے گا۔ اس موقع پر شامون نے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی رینا کو بھی خاص طور سے بلایا تھا تاکہ وہ بھی یہ مقابلہ دیکھیں۔ مقابلہ شروع ہوا
اور ہر کنیز باری باری نالا کودنے لگی۔ کوئی کنیز نالے میں گر گئی، کوئی ڈر کر چھلانگ ہی نہ مار سکی۔ صرف ایک کنیز کے علاوہ کوئی بھی وہ چوڑا چکالا نالا پار نہ کر سکی۔ وزیر کے بیٹے شامون نے بآواز بلند بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، جس کنیز نے چھلانگ لگا کر یہ نالا پار کیا ہے وہ عورت نہیں بلکہ مرد ہے اور آپ کے کسی دشمن کا جاسوس ہے۔ اور بادشاہ سلامت، سنہری مچھلی کے ہنسنے کا سبب بھی یہی ہے کہ ایک مچھلی کے نر یا مادہ ہونے کی تو فکر ہے، لیکن آپ کے محل میں ایک مرد بھیس بدل کر کنیز بنا ہوا ہے، اس کی کسی کو پہچان نہیں ہے۔ بادشاہ نے فوراً اس جاسوس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب تحقیقات ہوئیں تو معلوم ہوا کہ کنیز کے بھیس میں وہ اس سوداگر کا آدمی تھا جو رنگین طوطا لے کر محل آیا تھا اور اس طوطے کے بدلے میں شہزادی سے شادی کا خواہش مند تھا، اور بادشاہ نے اسے اپنا طوطا لے کر محل سے واپس چلے جانے کے لیے کہا تھا۔ سوداگر کے جاسوس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے چند اور ساتھی بھی بادشاہ کے محل میں بھیس بدل کر مختلف کام کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد شہزادی کو اغوا کرنا اور بادشاہ کو قتل کرنا تھا، اور وہ یہ کام سوداگر کی دھمکی کی وجہ سے کرنے پر مجبور تھے۔ وزیر اور اس کے بیٹے شامون سوداگر کے ٹھکانے پر ایک فوجی دستے کے ساتھ جا کر چھاپا مارا۔ سوداگر اس وقت اپنے اعلیٰ کاروں کے ساتھ بادشاہ اور شہزادی کے خلاف سازش کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ دوسرے دن جب اسے اپنے تمام گرفتار کیے گئے حواریوں کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کے ہتھیاروں سے لیس بہت سے کانندوں نے حملہ کر کے اسے چھڑانا چاہا۔ وزیر کا بیٹا شامون اس موقع پر سوداگر کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو فوری حکم دیا کہ وہ سوداگر کے حملہ آور کارندوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور سوداگر کو فرار نہ ہونے دیں۔ سپاہیوں کے ساتھ سوداگر کے آدمیوں کی زوردار لڑائی اور مار کٹائی ہوئی۔ سوداگر کے آدمی اسے لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن سپاہیوں نے اسے آگے جا کر پکڑ لیا اور وہ سپاہیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا۔ اس کے کچھ ساتھی بھی مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ سوداگر اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ قاضی نے سوداگر کے گرفتار آدمیوں کو شہزادی اور بادشاہ کے خلاف سازش میں شریک ہونے پر ان سب کو موت کی سزا سنا دی، لیکن چونکہ یہ سب لوگ سوداگر کی دھمکیوں اور دباؤ کی وجہ سے سوداگر کا ساتھ دینے پر مجبور تھے، اس لیے بادشاہ نے ان کی سزائے موت 10 سال قید بمشقت میں تبدیل کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر ان لوگوں نے دوبارہ پھر کوئی جرم کیا تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا اور سرعام پھانسی دے دی جائے گی۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کوئی جرم نہیں کریں گے اور نیک انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں گے۔ شہزادی رینا کو سنہری مچھلی کے ہنسنے کا سبب معلوم ہو گیا تھا، لیکن اس نے خواب میں شہزادی کو برناس جن کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ مچھیرا برناس جن ہے اور وہ مونا پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے انکار پر اس نے اسے پری سے مچھلی بنا دیا تھا اور اسے راضی کرنے کے لیے اس نے اپنی کنیزوں کو بھی مچھلی بنا کر مونا پری کے برتن میں ڈال دیا تھا۔ شہزادی رینا نے مونا پری کو اس برتن سے نکال کر الگ برتن میں ڈال کر رکھ لیا تھا۔ شہزادی رینا سوچتی رہتی تھی کہ وہ کس طرح برناس جن کے بال کاٹ کر سنہری مچھلی کے برتن میں ڈالے گی تاکہ وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ ایک دن دربان نے آ کر شہزادی کو بتایا کہ مچھیرا آیا ہے، چڑیا گھر میں سنہری مچھلی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ شہزادی مچھیرے کے آنے کا سن کر ایک دم پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اسے مچھیرے سے ملنا چاہیے کہ نہیں۔ چنانچہ شہزادی نے دربان سے کہا کہ مچھیرے کو لے آؤ۔ مچھیرا آیا تو شہزادی نے اسے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ مچھیرا بولا، شہزادی صاحبہ، میں اپنی مچھلیوں کو دیکھنے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت سے بھی میں نے اس کی اجازت لے لی ہے، آپ مجھے وہ مچھلیاں دکھائیں۔ شہزادی نے اطمینان سے کہا، مچھیرے چاچا، آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے تحفے میں دی ہوئی مچھلیوں کو نہ جانے کیسے رکھا ہوگا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، وہ سب مچھلیاں بڑی حفاظت سے رکھی ہوئی ہیں اور ان کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ مچھیرا جو کہ برناس جن تھا بےتابی سے بولا، ٹھیک ہے، ان کی دیکھ بھال بڑی اچھی طرح ہوتی ہوگی، لیکن جب تک میں اپنی آنکھوں سے ان مچھلیوں کو دیکھ نہ لوں مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ شہزادی مسکرائی اور بولی، آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی، ابھی ہم چڑیا گھر چلتے ہیں، میں آپ کو مچھلیاں دکھاتی ہوں، آپ انہیں دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔
ہم نے بڑے پیار سے انہیں رکھا ہے، لیکن پہلے آپ کچھ کھا پی لیں، اتنی سخت گرمی میں آپ دھوپ میں چل کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادی نے تالی بجائی۔ تالی کی آواز سن کر 2 کنیزیں کمرے میں آ کر ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ شہزادی نے انہیں شربت اور پھل وغیرہ لانے کے لیے کہا۔ کنیزیں تھوڑی دیر بعد سیب، انگور اور انار وغیرہ کے ساتھ شربت لے کر آ گئیں۔ شہزادی اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹنے لگی۔ مچھیرا اس دوران شربت پینے لگا۔ وہ شہزادی کی مہمان نوازی پر حیران بھی ہو رہا تھا اور خوش بھی ہو رہا تھا۔ یکدم شہزادی نے ایک سیب اٹھاتے ہوئے نیچے گرا دیا۔ وہ مچھیرے کے پاؤں کے قریب آ کر رک گیا۔ مچھیرے نے سر جھکا کر سیب اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو شہزادی نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھ کر چھری سے مچھیرے کے بال کاٹ لیے۔ بال کٹتے ہی مچھیرے کی شکل بدل گئی۔ وہ انسان سے جن بن گیا۔ اس کے سر پر بڑا سینگ نکل آیا، ناک چوڑی ہو گئی اور آنکھیں مگرمچھ کی آنکھوں جتنی بڑی ہو گئیں۔ شہزادی مچھیرے کی بھیانک شکل دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ سے چھری اور مچھیرے جن کے بال گرنے لگے، لیکن وہ سنبھل گئی۔ اس نے چھری مچھیرے پر تان لی۔ مچھیرا اس کی منت سماجت کرنے لگا اور بولا، میں برناس جن ہوں، مجھے میرے قبیلے والوں نے باہر نکال دیا ہے۔ میں مونا پری سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے اغوا کر لیا اور مچھلی بنا کر آپ کے محل میں لے آیا، کیونکہ میرے قبیلے جن میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور میں مونا پری کو ان سب سے چھپانا چاہتا تھا۔ مجھے میرے بال واپس دے دو۔ شہزادی نے اپنی ہمت کو قائم رکھتے ہوئے بڑی جرأت سے کہا، نہیں برناس، تمہیں یہ بال اب کبھی نہیں ملیں گے۔ اب تمہارا انجام بہت قریب ہے۔ شہزادی کمرے میں شاہی فوج کے سپاہی داخل ہوئے اور انہوں نے برناس جن کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ برناس جن ایک دم گھبرا گیا۔ اس نے شہزادی پر ایک پھونک ماری اور پھر اچانک سب کے سامنے غائب ہو گیا۔ سپاہی حیران ہو کر برناس جن کو ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شہزادی رینا نے مونا پری کے برتن کو اپنی مسحری سے باہر نکالا اور برناس جن کے بال اس میں ڈال دیے۔ برتن کے پانی میں ابال آنے لگا اور سنہری مچھلی ابلتے ہوئے پانی میں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ پھر ایک زوردار آواز سے برتن ٹوٹا اور مونا پری اپنی اصلی شکل و صورت میں باہر آ گئی۔ مونا پری نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادی مونا پری کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس نے مونا پری کو برناس جن کی قید سے آزادی دلا دی۔ مونا پری شہزادی سے بولی، شہزادی صاحبہ، اب مجھے یہاں سے فوراً اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے بہت فکر مند ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی اور تمہارے لیے ہیروں کا ایسا ہار لاؤں گی جو رات کو اندھیرے میں چاروں طرف روشنی بکھیرے گا۔ یہ ہار میری طرف سے تمہارے لیے ایک پیار کا تحفہ ہوگا جو تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا۔ یہ کہہ کر مونا پری ایک دم غائب ہو گئی۔ پری کے جانے کے بعد ملکہ اور بادشاہ شہزادی کے کمرے میں آئے۔ بادشاہ نے پوچھا، سنا ہے مچھیرا پھر آیا تھا، تو کیا تمہارے خواب کے مطابق وہ کوئی جن تھا یا صرف مچھیرا ہی تھا؟ شہزادی خوش ہو کر بولی، ابا جان، وہ جن ہی تھا۔ میں نے اس کے سر کے بال کاٹ کر سنہری مچھلی کے برتن میں ڈالے تو وہ مچھلی سے پری بن گئی۔ وہ ابھی ابھی یہاں سے گئی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوئے۔ ملکہ بولی، بیٹی، تم نے یہ بڑا نیکی کا کام کیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ ملکہ نے ابھی اپنی بات مکمل کی تھی کہ شہزادی کو چکر سا آیا۔ وہ لڑکھڑائی اور گرنے لگی، لیکن ملکہ اور بادشاہ نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور اسے ہاتھوں میں اٹھا کر مسحری تک لے گئیں۔ شہزادی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہی طبیب کو فوراً بلایا گیا۔ اس کی دوا سے شہزادی کو ہوش نہیں آیا۔ شاہی عامل کو بلایا گیا تو اس نے شہزادی کو دیکھ کر بتایا کہ اس پر کسی خبیث جن کی پھونک کے برے اثرات پڑے ہیں۔ جب تک اس جن کو جلا کر بھسم نہیں کر دیا جاتا، شہزادی کا ہوش میں آنا مشکل ہے۔ شہزادی کی بے ہوشی اس کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کا بیٹا شامون بھی شہزادی کی بے ہوشی پر بڑا فکر مند تھا۔ وہ بچپن میں جس مدرسے میں پڑھا تھا، وہاں کے استاد کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ عامل بھی ہیں اور کئی جن ان کے غلام ہیں اور انہوں نے کئی جن جلا کر بھسم بھی کیے ہیں۔ شامون اکثر اپنے اس استاد سے ملنے مدرسے جایا کرتا تھا اور ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ استاد بھی شامون کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ شامون اپنے استاد کے پاس پہنچا اور انہیں شاہی محل میں لے کر آ گیا۔
استاد نے شہزادی کو دیکھ کر اپنے خاص عمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے شہزادی کے کمرے میں بھونچال آ گیا۔ استاد جی چوکڑی مار کر بیٹھے تھے اور اپنا عمل کر رہے تھے۔ پھر اچانک کمرے میں بھیانک چیخیں بلند ہونے لگیں۔ سب لوگ خوفزدہ ہو کر کانپنے لگے۔ پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ ہی ایک جلتا ہوا گھٹا زمین پر گرا اور جل بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ یہ برناس جن تھا جسے استاد جی نے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ شہزادی ہوش میں آ گئی اور اپنے ماں باپ سے لپٹ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے استاد جی اور وزیر کے بیٹے شامون کا بہت شکریہ ادا کیا اور استاد جی کے لیے بہت بڑے انعام کا اعلان کیا، مگر استاد جی نے کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی انعام نہیں لیں گے۔ بادشاہ اس کی مدرسے کی پرانی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرا دیں اور بچوں کی مفت تعلیم و تربیت کے لیے مناسب انتظامات کر دیں۔ بادشاہ نے فوراً استاد جی کی خواہشات پر عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر کے بیٹے کی دانشمندی اور کردار کی تعریف کی اور اسے وزیر خاص بنانے کا اعلان کیا۔ سب بہت خوش تھے کہ اچانک مونا پری نمودار ہوئی۔ اس نے ملکہ اور بادشاہ کو ادب سے سلام کیا اور ہیروں کا ایک ہار نکال کر شہزادی رینا کو دیا اور بولی، میری پیاری شہزادی، یہ ہار میری طرف سے قبول کرو۔ شہزادی نے خوش ہو کر وہ ہار مونا پری سے لے لیا۔ مونا پری بادشاہ سے مخاطب ہوئی، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی بہت لائق اور نیک دل ہے۔ آپ اس کی شادی کسی قابل اور نیک نوجوان سے کیجیے گا۔ یہ کہہ کر مونا پری نے سب سے اجازت لی اور غائب ہو گئی۔ وزیر کے بیٹے شامون نے وزیر خاص کے عہدے پر فائز ہو کر اپنی صلاحیتوں سے بادشاہ اور ملکہ کو بہت متاثر کیا اور دونوں نے اپنے وزیر سے مشورے کے بعد شامون اور شہزادی رینا کی شادی کا اعلان کر دیا۔ دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔